اجتماع ہو رہا ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک انسان ہی انسان ہے. یہ بڑا اجتماع، ایسے چھوٹے بڑے اجتماع پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں میرے دوست بزرگوں مختلف اوقات میں ہوتے رہے، اور یہ اجتماعات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے. اور یہ سارا اجتماع ایک بہت بڑے اجتماع کی تیاری کے لیے، ایک بہت بڑا اجتماع میرے دوست بزرگ آنے والا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے الحاقہ تم الحاقہ. آ گیا وہ دن، آ گیا وہ اجتماع والا دن، وہ اللہ کے وعدے والا دن، وہ حساب کتاب والا دن. ہر آدمی کو جس دن اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، مالک یوم الدین. وہ اجتماع تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور یہ سارے اجتماعات اس آنے والے اجتماع کی تیاری کے لیے. آج اجتماع میں آواز لگتی ہے، بولو بھائی بولو، اپنی زندگی کو بنا لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنی محنت کے رخ کو صحیح کر لو. لیکن وہ اجتماع جو ہوگا وہ بدلے کے دن ہوگا. اس اجتماع میں میرے دوستوں کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا بولو بھائی بولو کی آواز نہیں لگائے گی، بلکہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ کیا جائے گا. مالک کی امید کی کہ اللہ بدلے والے دن کا مالک ہے. جس نے ذرے کے برابر نیکی کیا ہوگا اپنی اس نیکی کا بدلہ پائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اپنے اس گناہ کا بدلہ پائے گا. وہ اجتماع اتنا بڑا، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اس اجتماع میں ہوں گے. پھر جتنے انسان آج تک، جتنے صحابہ، جتنے تابعین، جتنے تبع تابعین، جتنے فوج، جتنے کتب، جتنے ابدال، جتنے مشائخ، جتنے علماء، جتنے مفتی، جتنے قاری، اور جتنے انسان، جتنے مرد، جتنی عورتیں، وہ سب اس اجتماع میں ہوں گے. اور میرے دوستوں جتنی مخلوقات اللہ نے آج تک پیدا کی اور قیامت تک کی جتنی مخلوقات پیدا کی جائے گی وہ سب اس اجتماع میں ہوں گے. اور اس اجتماع میں میرے دوستوں ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا. اس دن اعلان ہوگا اے مجرموں، اے نافرمانو، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. دنیا میں دونوں ملے جلے رہے، نمازی بھی اور بے نمازی بھی، دیندار بھی اور بے دین بھی، اطاعت والا بھی اور خواہشات پر چلنے والا بھی، یہ سب ملے جلے رہے. لیکن کل قیامت کے میدان میں اللہ کو ایک ساتھ کھڑا نہیں کرے گا. 2 گروہ میں انسان تقسیم ہو جائے گا، بالیمین بالشمال، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے. اللہ اعلان کرے گا او نمازیوں الگ ہو جاؤ بے نمازیوں سے، او دیندار الگ ہو جاؤ بے دینوں سے، او خواہشات کے غلاموں الگ ہو جاؤ آج اطاعت کرنے والوں سے، او حیا والی عورت الگ ہو جائے بے حیا عورتوں سے. الگ الگ کیا جائے. وہ حلال کے ٹکڑے کھانے والوں، وہ حرام کے تعلق میں کھانے والوں الگ ہو جاؤ تو حلال کے لقمے کھانے والوں سب الگ کیا جائے. الگ 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 الگ. اب سب سے زیادہ فکر کی چیز ہے ہم اور آپ کس میں ہوں، بالیمین دائیں ہاتھ والوں میں یا بائیں ہاتھ والے. کون ہے دائیں ہاتھ والے، کون ہے بائیں ہاتھ والے؟ ان کی نشانیاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے. دائیں ہاتھ والے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ان کے چہرے کالے ہوں گے. دائیں ہاتھ والے ان کی آنکھوں سے نور ٹپکے گا، بائیں ہاتھ والے ان کی آنکھوں سے خون ٹپکے گا. دائیں ہاتھ والے ان کے سر پہ نور کا تاج ہوگا، بائیں ہاتھ والے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. دائیں ہاتھ والا اللہ کا مہمان ہوگا، بائیں ہاتھ والا اللہ کے قدرت کا شکار ہوگا. دائیں ہاتھ والا مورتیوں کے ممبروں پر ہوگا، بائیں ہاتھ والا اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. دائیں ہاتھ والا یوں کہے گا اے اللہ جلدی کر جنت میں پہنچا دے، بائیں ہاتھ والا یوں کہے گا اے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے، اس دن کے عذاب سے بچا دے. دائیں ہاتھ والا یہ اللہ کا مہمان ہوگا، زمین کو خون کر اس کے آٹے کی روٹی بنائی جائے گی، مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے، مہمانی فرمائے گا. اور بائیں ہاتھ والے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے حسرت سے، جو کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو چبا جائیں گے. اس دن کی حسرت کا ساتھ کرنے والا میرے دوستوں معمولی مسئلہ نہیں ہے.
جس سے قرآن ڈرا رہا ہے، جس سے حدیث ڈرا رہا ہے، جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، حاملہ عورتیں وقت سے پہلے اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالت جو نشانی ہوگا وہ اس دن عذاب ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے جلال کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی پوری عظمت کے ساتھ، اپنی پوری کبریائی کے ساتھ وہ اللہ اس میدان میں اترے گا، وہ اللہ اس میدان میں آئے گا، وہ اللہ اس میدان میں جمع ہوگا، اس میدان میں ہوگا، اور اس دن ہر آدمی سے اس کا حساب لیا۔ سوچو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج موقع ہے، اپنے رب کو منا لو۔ آج 2 قطرے آنسو کی قیمت ہے۔ اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکل جائے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کل مرنے کے بعد خون کے آنسو روئے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، آنسو اتنے بہیں گے کہ ان میں کشتیاں چل سکتی ہو، اتنے آنسو بہیں گے، لیکن آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج 2 قطرے آنسو کی قیمت ہے، کل خون کے آنسو بے قیمت ہوں گے۔ آج ایک بار کوئی اللہ کو پکارے، اے اللہ، اللہ 70 مرتبہ جواب دینے کو تیار ہے، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کل قیامت کے میدان میں انسان 500 سال سے چلاتا رہے گا، اے اللہ، اے اللہ، کوئی ہے میری سننے والا، کوئی اس کی پکار کا، کوئی اس کی بکواس کا سننے والا نہیں ہوگا۔ آج ایک قدم اللہ کی طرف چلے، اللہ 2 قدم اس کی طرف چلنے کو تیار ہے۔ کوئی چل کر آئے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ کل میدان حشر میں دوڑتا پھرے گا، خدا کی قسم اس کے دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے دوستو، آج موقع ہے، اپنے اوپر رحم کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ کل مرنے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیسی گرمی ویسی بھرمی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی اور جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے، لیکن مرنے کے بعد کا پچھتانا، اس کے بعد آنسو بہانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج رو لو، آج رب کو منا لو، آج نپٹ جاؤ، آج اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ جیئیں گے اللہ کے دین کو مقصد بنا کر، مریں گے اللہ کے دین کو مقصد بنا کر۔ کہ بھئی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے، سارا مجمع نیت کرو انشاءاللہ، جیئیں گے مسلمان بن کر، مریں گے مسلمان بن کر، جیئیں گے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے، مریں گے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بنے، یہ اجتماع کی بنیاد یہ کہ بدل لو۔ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک اپنے آپ کو نہ بدلو۔ ایک کام ہمارے ذمے ہے، ایک کام رب نے اپنے ذمے لیا، اپنے کو بدلنا۔ یہ ہر انسان کے اپنے بس میں ہے، اپنے ہاتھ میں ہے۔ نیت کرے، ارادہ کرے کہ مجھے بدلنا ہے۔ آج تک جیے تھے نفس کے غلام بن کر، آج تک جیے ہیں خواہشات کے غلام بن کر، آج تک جیے ہر چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہوئے، آج تک جیے ہر غیروں کی گندی زندگی کو دیکھ کر راج ٹپکاتے ہوئے۔ اب جیئیں گے مسلمان بن کر، اب جیئیں گے نبی کے غلام بن کر، اب جیئیں گے اسلام کو سامنے رکھ کر، اب جیئیں گے اللہ کے عوامی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کا حکم نہ چھوٹے، میرے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو۔ میری اپنی ذات سے لے کر، اے اللہ تو نے میرے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے، یہ جان میری نہیں، میں بیچ چکا، یہ مال میرا نہیں، میں بیچ چکا اور تو اسے خرید چکا ہے۔ جنت طے ہو چکی ہے، جان مال میری، جنت تیری۔ اب یہ جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کرنا، اس جان و مال کو لے کر گھر گھر، در در، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر در شہر، ملک در ملک، اقلیم در اقلیم، پورے عالم میں پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا، یہ نبی کا لایا ہوا مبارک دین، یہ نبی کا لایا ہوا مبارک کلمہ، جس دین کو لے کر صحابہ کی جماعت 1,10,000 1,10,000 14,000 کم و بیش صحابہ کی قبر مکہ اور مدینہ میں، جنت البقیع، جنت المعلا میں، باقی 1,10,000 کہاں گئے؟ کتنے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کون کہاں دفن ہے؟ کتنے ہیں
جن کے نام بھی نہیں جانتے, جن کے دفن ہونے کی جگہ کا بھی ہمیں پتا نہیں, لیکن اللہ سب جانتا ہے. کل قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمے کو لے کر, اللہ کے دین کو لے کر, نبی کی اس مبارک تعلیمات کو لے کر پوری دنیا میں گئے. اگر وہ نہ جاتے, وہ اس کلمے کو لے کر نہ پھرتے, وہ بھی میری طرح اپنی نماز, اپنا ذکر, اپنی تلاوت, اپنی عبادت, اپنا دین, اپنا کلمہ, اپنا تقوی, اپنا صبر, اپنا شکر اور اپنی اطاعت والی زندگی پر جمے رہتے اور میرے دوستوں جب اللہ کی راہ میں نہ پھرتے. تو بتاؤ یہ مبارک کلمہ, یہ نبی کی لائے ہوا دین, یہ امانت امت تک کیسے پہنچی؟ یہ امانت کے ہم اور اب بھی ذمہ دار ہیں. ہم تک کے جو امانت پہنچی ہے, آج جو پہنچائی جا رہی ہے, آپ سب امین ہو اس امانت کے. غائبین تک کے پہنچانا قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہر مرد کے ذمے, ہر عورت کے ذمے اس امانت کو لے کر دنیا میں پھرنا. جب سب نے نیت کر لی نا انشاءاللہ, سب نے ارادہ کر لیا جب اس امانت کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, یہ پہلی بات ہے, ایک بڑا کام اللہ پاک نے کیا ہے. کرو گے تو نسلوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے, نہیں کرو گے اللہ قدیم کسی کا محتاج نہیں. کل قیامت میں جا کے پتہ چلے گا جب امام الانبیاء کی نورانی ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا اور آقا سینے سے لگا کر پلائیں گے, لے میرے امتی لے پی لے. تو میرے دوستوں بزرگوں, دیکھنے والے دوسرے کہیں گے کہ اللہ, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے حبیب, آپ نے ہم سے تو کہا یہ جام کوثر ہے, یہ پیالہ ہے, لے کر پی لو. انہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے, اپنے سینے سے لگا کر انہیں آپ نے پلایا. کیا بات ہے, کہا تم اپنا کام کر کے آئے ہو, یہ میرے غم میں پھرتا رہا, لوگوں کے تانے سنتا رہا, لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتا رہا, لیکن میرے کام کو نہیں چھوڑا اور میرے کام کو کر کے آیا. میرے غم کو لے کر پھرا, میرے درد کو لے کر پھرا, میری محنت پر اس نے اپنا جان, اپنا مال, اپنی صلاحیت, اپنے جذبات, اپنے ارمان, اپنی چاہت, یہ بھی اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا, یہ بھی اپنے ارمان پورے کر سکتا تھا, یہ بھی بیوی بچوں کو خوش رکھ سکتا تھا, لیکن بیوی بچوں کے غم, بیوی بچوں کی ناراضگی اس نے برداشت کی, ان کے تانے اس نے برداشت کیے, لیکن میرے کام کو نہیں چھوڑا, میرے غم کو نہیں چھوڑا. میرے غم کو لے کر کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, کبھی شمال میں, کبھی جنوب میں, کبھی آگے, کبھی پیچھے, یہ پھرتا رہا پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح. دیکھنے والے کہتے اسے کچھ اور کام ہی نہیں ہے, اسے کوئی اور کام ہی نہیں ہے, یہ پھرتا رہا. آج آیا ہے, آج ہی آیا ہے. آقا کہتے ہیں میرا غم لے کر آیا, میرا کام لے کر آیا, میرے کام کو کر کے آیا. آج میں سے اپنے نورانی سے جانے پڑا, تم اپنی بنا کر آئے, یہ میری امت کے غم میں پھرتا رہا اور میری امت کی بنانے کی فکر میں لگا رہا. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ایک بڑی کام, بڑا بڑی نعمت, اور یہ کام آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے ہے, اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر زندگی کا حساب دینے کے لیے ہے, اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر زندگی کا حساب دینے کے لیے. حدیث کی روایت میں آتا ہے, بعض اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ پاک حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے جنت کی طرف بھیجے گا کہ تم لوگ پہلے جنت میں جاؤ, مجھے تمہارے سامنے لوگوں کا حساب لیتے ہوئے بھی شرم ہے. کہ تم اس غم میں پھرتے رہے, اس غم میں گھلتے رہے کہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جائے, میں کیسے تمہارے سامنے ان لوگوں کا حساب. ایک بڑی نعمت ہے دوستو, اللہ پاک نے بڑی نعمت, بڑی نعمت. تو یہ کام آخرت کی تیاری کے لیے, آنے والی زندگی کو بنانے کے لیے, اپنے اللہ کو منانے کے لیے آج موقع ہے, آج موقع ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے آخرت کے مقابلے. آج پہنچے گے رکشا سے. دنیا کی زندگی غنیمت سمجھو, موت کے آنے سے پہلے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, موت کے آنے سے پہلے. اب اس کی تیاری کیا ہے؟ آج پہنچے رکشا سے, رکشا سے آج پہنچے, رکشا سے آج پہنچے گا. حالات خراب, حالات خراب.
حالات کیوں خراب ہے کہ اعمال خراب ہے، اعمال کیوں خراب ہے کہ یقین خراب ہے، اور یقین کیوں خراب ہے کہ محنت خراب ہے۔ ایکسپریس پکڑے، ایکسپریس نے لاسور پہ آئے، محنت ہے بلیوں والی، یقین بنے نبیوں والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس لائن کی محنت اس لائن کا یقین، جس لائن کا یقین اس لائن کے اعمال، اور جس لائن کے اعمال اس لائن کے حالات۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے دوستوں زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ معراج کی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی چیز زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے، اس کے بدلے میں آسمان سے کوئی چیز زمین کی طرف آ رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی اللہ کہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، جیسے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں ایسے حالات آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ حالات کیا ہے؟ اعمال کی بگڑی ہوئی شکل۔ تو حالات کا رونا تو سب روتے ہیں، اپنے اعمال کا رونا کوئی رونے کو تیار نہیں۔ آئے میرا یقین بگڑا، آئے میرے اعمال بگڑے، آئے میرا دین بگڑا، آئے میری زندگی کا رخ بگڑا، میری سوچ بدلی، میری فکر بدلی، میرا غم بدلا، میرے جینے کا انداز بدلا۔ اس کی وجہ سے پوری کائنات جہنم کی بھٹی بنی ہے۔ آج جتنی بربادی، جتنی عریانیت، جتنی حیوانیت، جتنا ظلم، جتنا تشدد، جتنا کفر اور جتنا بےایمان اور جتنا باطل نظام دنیا میں چل رہا ہے، خدا کی قسم یہ حق والی کی اپنی ذمہ داری کے نہ نبھانے کی۔ ایک ٹریفک کا کانسٹیبل اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، میرے دوستوں ٹریفک کا نظام میرے دوستوں تر بتر ہو جاتا ہے، ٹریفک کا نظام ٹوٹ جاتا ہے اور گاڑیاں آپس میں ٹکرانے لگتی ہے، شور اور ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو میرے دوستوں ایک علاقے کا ٹریفک جام ہو گیا، لوگ شور مچا رہے، چیخ و پکار مچ گئی، گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ یہ امت پورے عالم کی انسانیت کی ذمہ دار تھی، جب یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے گی، اپنے مقصد کو بھول جائے گی، اپنی ذمہ داری بھول جائے گی تو اس کا نقصان پوری انسانیت پر ہوگا، پورے عالم پر ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے ذمہ داری اٹھانے کے بقدر آتی ہے۔ ایک ہے اپنی ذات کی ذمہ داری، ایک ہے اپنی گھر کی ذمہ داری، ایک ہے اپنے خاندان کی ذمہ داری، ایک ہے اپنے محلے کی ذمہ داری، ایک ہے اپنے شہر کی ذمہ داری، ایک ہے اپنے صوبے کی ذمہ داری، ایک ہے اپنے ملک کی ذمہ داری، اور ایک ہے پورے عالم کی ذمہ داری۔ تو میں اور آپ، ہمارا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، ہمارے گھر کی پردہ نشین عورت، خدا کی قسم یہ پورے عالم کی ذمہ داری ہے، اور میری اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں قیامت تک کے اللہ کا دین زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی صدی میں ہر فرد حافظ کتنے تھے، مفتی کتنے تھے، قاری کتنے تھے، شیخ الحدیث کتنے تھے، سب ان کی تعداد انگلیوں پر لکھی ہوئی ملے گی، لیکن اللہ کی دین کا کام کرنے والا، نبی کے غم کو لے کر پھرنے والا، نبی کی لائی ہوئی محنت کو مقصد زندگی بنا کر جینے والا، کہ 100% ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، سب کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہماری قبر بنے۔ کیا ہوا ہے؟ آج اس مقصد پر آنا ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، اور نہ ہم تبلیغی جماعت کی طرف کسی کو بلا رہے، یہ بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے ہر فرد امت کی ذمہ داری، بے شک بے اور شک۔ یہ اجتماع اس ذمہ داری کو یاد دلانے کے لیے آؤ بیٹھو، بیان مل سنو، کر بے شک۔ سوچو ہمارا کام کیا، ہماری ذمہ داری کیا، ہمارا غم کیا، ہماری دھن کیا، ہماری فکر کیا، ہماری بے چینی کیا، ہماری کڑن کیا، ہماری تڑپ کیا، ہمارا میرے دوستوں مقصد حیات کیا ہے۔ وہ اللہ کا دین ہے، میری اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں قیامت تک کے زندہ ہو، اس کے لیے اللہ نے میرے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں کہ وہ سب نیت کرتے ہیں، انہیں وہ دونوں کو بٹھا دو، وہی بٹھا دو، وہی بس جو بھی کھڑا ہو پیار کے ہاتھ پکڑ، وہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، شیطان کھڑا کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے شیطان کے مقابلے پر رحمان کی مدد کرنا، اپنے بھائی کو مقصد سے بٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں بات عرض کر رہا تھا ایک بڑا
لیکن اس کام کے کرنے کی میرے دوستوں بزرگوں سب سے پہلی چیز یقین کرنا، اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے جس شکل میں، چاہے وہ چوٹی کی شکل میں ہو، چاہے جبرائیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ قطرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سمندر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پہاڑ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایک پیسے کی شکل میں ہو، چاہے قارون کے خزانے کی شکل میں ہو، اور چاہے پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایٹم بم کی شکل میں ہو، اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا، کسی شکل کا، کسی سبب کا، کسی شے کا محتاج ہے۔ وہ اللہ اللہ ہے، وہ اللہ اللہ ہے، اور اللہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کا ارادہ وجود ہے، کن فیکن، ہو جا، اور وہ چیز ہو گئی۔ اللہ کو پہچانو جیسے اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں، اپنی عظمت میں، اپنی بلندی میں، اپنی کبریائی میں، اپنی قہار، اور اپنے میرے دوستوں بزرگوں اپنی عظمت میں وہ اللہ جیسے اکیلا ہے، ایسے اللہ کو مانو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا شریک نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ شرک سے پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، وہ تھکنے سے پاک، وہ نیند سے پاک، وہ اونگ سے پاک، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ کھڑے ہونے سے پاک، وہ دائیں بائیں دیکھنے، آگے پیچھے دیکھنے سے پاک، ایک ہی وقت میں سب طرف اس کی نگاہ ہے، آسمان پہ اڑنے والے عقاب پر بھی اس کی نگاہ، سمندر میں قطعے میں تیرنے والی مچھلی پر بھی اس کی نگاہ، اسی وقت ماں کے پیٹ پہ بچے بننے والے بچوں پر بھی اس کی نگاہ، اسی وقت انسان جہاں پر ہے، سمندر کی تہ میں ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر ہے، میرے دوست جہاں بھی ہے وہاں پر اس کی نگاہ، اس کا دیکھنا کامل، اس کا سننا کامل، اس کی سوچ کامل، اس کی عظمت اور بلندی ہر اعتبار سے کامل، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، وہ اللہ اکیلا تنہے تنہا، وہ نراکار ہے، نرادھار ہے، میرے دوست اس کا کوئی آکار نہیں، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی مثال ہے، اکیلا اپنی قدرت سے کرنے کا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا، آج بھی وہی اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، سورج اس کی قدرت کا ادنا کرشمہ ہے، چاند اس کی قدرت کا ادنا کرشمہ ہے، آسمان کو بغیر رسی بغیر ستون کے یہ اتنا بڑا پنڈال بنا، کتنے ستون ہے، کتنے کھمبے ہیں، کتنی بانس ہے، بلاؤ نظم والوں کو پوچھو تو بتائیں گے، اتنی بلیاں لگی، اتنے بانس لگے، اتنی میرے دوست بزرگوں رسیاں لگی، اتنے پردے لگے، تب جا کر یہ پنڈال بنا ہے، وہ اللہ نے آسمان بنایا، دیکھتے ہی چلے جاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر لوٹ آئے گی، میرے اللہ کا آسمان، اس کی حد ختم نہیں ہوگی، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، بغیر رسی کے، رب کائنات نے اپنی قدرت سے سنبھال رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اسے روک رکھا ہے، خود اللہ کہتے دیکھو اس آسمان کو، کہیں تمہیں کوئی ڈھیلا پر، کہیں تمہیں کوئی کٹھی نظر آتی ہے کہ نہیں، کہیں نہیں، اتنا بڑا آسمان، زمین کو بچھا دیا، آسمان کو اوپر تھام لیا، اور میرے دوستو آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس میں سورج اور چاند کی کندیلیں لگا دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رات اور دن کے نظام کو چلاتا ہے، وہ اللہ اگر دن کو روک دے کوئی رات کو لا نہیں سکتا، وہ اللہ جو رات کو روک دے کوئی دن کو، ان کو ہی بٹھا دو نا، وہ بیچارہ جگہ کی تلاش میں دیتا، وہ اللہ اگر رات دن کو روک دے وہ رات کو لا نہیں سکتا، وہ اللہ رات کو روک دے وہ دن کو لا نہیں سکتا، وہ اللہ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، وہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ اللہ ہمارا خالق ہے، میرے دوست بزرگوں، وہ اللہ جس نے ریت کے ذرے کو، وہ اللہ جس نے بارش کے قطرے کو، وہ اللہ جس نے میرے دوست بزرگوں کائنات کے سارے نظام کو اپنی قدرت سے چلا ہے، میرے اور آپ کا بنانے والا کون؟ ارے بولو، اللہ ہے، یہ آنکھ کس نے دی، یہ زبان کس نے دی،
یہ کان کس نے دیے؟ یہ ہاتھ اور پاؤں کس نے دیا؟ یہ دیکھنے سمجھنے سننے بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ پہننے کو کپڑے کس نے دیے؟ کھانے کو کھانا کس نے دیا؟ رہنے کو مکان کس نے دیا؟ یہ سورج کی روشنی کون نکالتا؟ یہ چاند کی چاندنی کون چلاتا؟ یہ ہواؤں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ یہ بارش کو قطروں کی شکلوں میں کون برسا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو میرے دوستوں پوری کائنات کے نظام کو بنا رہا ہے؟ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو بنانے والا بھی وہ، انڈوں کے اندر مرغی کا بنانے والا بھی وہ اللہ جس نے ہر چیز کا اول بنایا، کچھ نہیں تھا سب سے پہلے، آج مٹیریل سے مٹیریل بن رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بغیر مٹیریل کے آسمان بنایا، جس نے بغیر مٹیریل کے زمین بنائی، جس نے بغیر مٹیریل کے چاند بنایا، جس نے بغیر مٹیریل کے سورج بنایا، جس نے گلاب کا پھول بغیر گلاب کے بنایا، جس نے میرے دوست گھیوں کا دانا بغیر گھیوں کے بنایا، جس نے پہلی مرغی یا پہلا انڈا بغیر مرغی کے بغیر انڈے کے اپنی قدرت سے بنایا۔ ہر چیز کا اول، ہر چیز کا پہلا، سب سے پہلے وجود دینے والا وہ اللہ ہے۔ کن فیکن، ہو جا، اور وہ چیز ہو گئی۔ پہلا انسان آدم نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بہترین سانچے میں انسان کو بنایا۔ وہ رب کائنات، وہ رب کریم جو پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلانے والا، وہ اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ میرا مالک ہے۔ اس اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے بندوں میری بندگی کرو۔ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا بنانا یقین ہے، یقین، اور یقین بنے گا دعوت سے۔ جتنی دعوت دو گے اتنا دل بدلے گا۔ صحابہ کا یقین بنا دعوت سے، تابعین کا یقین بنا دعوت سے، انبیاء علیہ السلام کو بلندی ملی دعوت سے۔ آج بھی جتنا یقین بن رہا ہے وہ دعوت کے دینے کے نتیجے میں۔ دعوت کا خاصہ تین چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہو، اتنا کہو ہمارا دل اللہ کے غیر سے پاک ہو جائے۔ آج بدن پاک، جگہ پاک، کپڑے پاک، سب پاک، اور دل ناپاک ہے۔ اس دل کی ناپاکی کے ساتھ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس دل کی ناپاکی کے ساتھ ہم جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اس دل کی ناپاکی کے ساتھ ہم بیت اللہ کو پردہ پکڑے ہوئے تھے۔ اور حدیث قدسی ہے اللہ ہماری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو اور عمل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، دل میں کیا ہے۔ دل کو پاک کرو، دل کو پاک کرو۔ اللہ کے ماں سوا جس کا یقین دل میں ہے سب کو دل سے نکالو، سب کو دل کے سے نکالو۔ چاہے وہ دکان کی شکل میں ہو، چاہے کارخانے کی شکل میں ہو، چاہے ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے ریال کی شکل میں ہو، چاہے نوٹوں کی شکل میں ہو۔ اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے جس شکل میں ہے سب کو دل سے نکالو۔ اور یہ موت سے پہلے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ اعلان کر چکا سب معاف کروں گا، شرک کی گندگی معاف نہیں کروں۔ ٹائم ملے گا سونے کو۔ کسی اور کی یقین کو اپنے دل میں لیا اور میرے علاوہ کسی اور کی یقین کو لے کر آیا، میں اسے معاف نہیں کروں۔ دل کو پاک، یہ توحید اور رسالت سے مقصود زندگی کو پاک کرو غیروں کے طریقوں کی گندگی سے۔ کوئی طریقہ، کوئی زندگی اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا صحیح طریقہ اپنا کر کامیاب ہونا چاہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح طریقہ اپنا کر کامیاب ہونا چاہے، آج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ کوئی راستہ، کوئی زندگی، کوئی طریقہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کوئی اور زندگی قابل قبول نہیں۔ سب زندگی میرے دوست ختم ہو چکی، سارے طریقے منسوخ ہو چکے۔
جب پچھلے نبیوں کی زندگی قابل قبول نہیں ہے تو آج ہم جن کی زندگی اپنا رہی ہے، جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے دیکھو ان انسانوں کو جو اپنے رب سے جاہل ہے، آنکھ رکھتے ہیں مگر میرے دوست بزرگوں دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں، ہاں میرے دوست کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ ان انسانوں کے متعلق قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر۔ ان جانوروں سے بدتر انسانوں کی گندی، ناپاک، بےہودہ، بدبودار، سڑی ہوئی زندگی کو اپنا کر آج مسلمان عزت، کامیابی اور سر بلندی کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ جانور کے پیچھے چلنے والا بھی کبھی کامیاب ہوا ہے؟ جب جانوروں کے پیچھے چلنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، جو جانوروں سے بدتر ہے ان کی گندی اور ناپاک زندگی کو اپنا کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب ایک ہی راستہ لینے کا، ایک ہی راستہ عزت کا، ایک ہی راستہ کامیابی کا، ایک ہی راستہ پنپنے اور چمکنے کا، ایک ہی راستہ دنیا اور آخرت میں عزت کے حاصل کرنے کا، اور وہ راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہے میرے دوستوں عزت والی، جن کی شان کو، جن کے مرتبے کو، جن کی بڑائی کو، جن کی بزرگی کو، جن کے کمالات کو، جن کے صفات کو، جن کی عظمت کو، جن کی بلندی کو، جن کی رفعت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی ایک جملہ کہہ کر خاموش ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو کالی کملی والے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کا ایک ایک طریقہ سات و زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ فاتبعونی، اللہ حکم دے رہا ہے، نماز میرے اللہ کا حکم ہے، روزہ میرے اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ میرے اللہ کا حکم ہے، حج میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں پوچھتا ہوں نبی کی اتباع، میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا، یہ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ قرآن میں کم و بیش 40 جگہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو، اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان، اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت، میرا نبی جو دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میری محبت چاہتے ہو، ارے چاہتے ہو، ارے اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی چال چلو، فاتبعونی فاتبعونی، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ میری محبت مل نہیں سکتی اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے نبی کی اتباع نہ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سارے راستے بند، ایک ہی راستہ کھلا ہے، ساری ڈگریں بند، ایک ہی ڈگر کھلی ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ والا غم، آپ والی فکر، آپ والی بے چینی، آپ والی گھڑن، آپ والی تڑپ، یہ بھی ہماری زندگی میں قربان جائے کالی کملی والے پر۔ آقا مدنی نے اس امت کو پاؤں میں چپل پہننا بھی سکھا کر گئے، اے میرے امتی پاؤں میں چپل پہننے میں بھی تو آزاد ہوا۔ ارے سکھایا نہیں سکھایا؟ کون سے پاؤں میں پہنیں گے، کون سے پاؤں سے اتاریں گے؟ قدم اٹھانا سکھا کر گئے، مسجد میں آؤ تو کون سا قدم، بیت الخلاء میں جاؤ تو کون سا قدم۔ جو مسلمان قدم اٹھانے میں آزاد نہیں، چپل پہننے میں آزاد نہیں، سر کی مانگ نکالنے میں آزاد نہیں، پانی کا گھونٹ پینے میں آزاد نہیں، وہ مسلمان اپنے جینے مرنے میں، اپنی خوشی غمی میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی صبح اور شام میں، اپنے کمانے اور جینے میں یہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا غم بھی وہ جو میرے نبی کا غم، ہماری فکر بھی وہ جو میرے نبی کی فکر، ہمارا درد بھی وہ جو میرے نبی کا درد، ہماری محنت بھی وہ جو میرے نبی کی محنت۔ قرآن میں اللہ 2 جگہ فرما رہے اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیا اس غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام بات تک پہنچانا ہے، ہدایت کا دینا نہ دینا اللہ فرماتے میرا کام، آپ غم نہ کریں، اللہ تسلی دے رہا ہے۔ کیا غم ہوگا میرے نبی کو اس امت کے بارے میں؟ آج میرے دوستوں اس امت کو دین کے مٹنے کا ہی غم نہیں رہا،
اس امت کو دین کے اجڑنے کا غم نہ لگا. گھروں سے دین نکلا, زندگیوں سے دین نکلا, کمائیوں میں سے دین نکلا, معاشرے میں سے دین نکلا, معاملات میں سے دین نکلا, اخلاق میں سے دین نکلا, عبادت میں سے دین نکلا, عقیدے میں سے دین نکلا, اور دین کے مٹنے کو امت کو ہم ہی ملا. تو اپنی زندگی کو بنانا اور اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنا. سب سے بڑی سنت میرے نبی کی دعوت کی عظیم مبارک محنت ہے. یہ نبی والا غم ہے, یہ نبی والا درد ہے. جس سنت پر اللہ کے نبی نے اماں جان حضرت خدیجہ کو کھڑا کیا, جس سنت پر اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا, جس سنت پر جو بھی صحابہ نے کلمہ پڑھا, سب سے پہلے جس کام پر میرے نبی نے اس امت کے ایک فرد کو کھڑا کیا, ایک ایک صحابی کو کھڑا کیا, یہ سب سے بڑی سنت کہ اللہ کے کلمے کو لے کر, نبی کے غم کو لے کر, نبی کی لائش مبارک دین کو لے کر پوری دنیا میں بھی, اور پوری دنیا میں قیامت تک کے اللہ کا دین زندہ ہو, یہ اس امت کی زندگی کا مقصد ہے. ہم صرف پیٹ کے غلام بن کر نہیں آئے, ہم صرف خواہشات کے جانور بن کے نہیں آئے, ہم صرف دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ تو جانور جیتے ہیں. ایک ایک ایمان والا ہدایت کا بیج ہے, بیج. ایک ایک ایمان والے کے اندر کروڑوں لاکھوں انسانوں کی ہدایت چھپی ہے. اگر یہ صحیح محنت پر آ جائے, صحیح رخ پر آ جائے, تو نہ جانے اللہ اس کے ذریعے سے کتنی خیر وجود میں لائے گا. کتنے انسان ہیں جو جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کی طرف آئیں گے. خود امام الانبیاء کہہ رہے, اے علی, تیرے کہنے سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے, یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا اور مافیا سے بہتر. اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے کسی ایک فرد کی زندگی کے بدل. ایک بڑا کام ہے دوستو, ایک بڑی محنت. یہ دل بدلنے کی محنت ہے, دل بدلنے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, میں اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا, تحریک ایمان اس محنت کا نام رکھتا, کہ ہر ایمان والا اپنی زندگی کے, اپنے دل کے رخ کو بدلے, دل بدلے. اور صحابہ فرماتے ہیں, پہلے ایمان سیکھا, پھر قرآن سیکھا. تو ایمان میں 3 چیزیں, ایمان کی محنت پہ, یہ دعوت میں 3 چیزیں, توحید, رسالت اور آخرت. آخرت مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. کوئی دائیں ہاتھ والا, کوئی بائیں ہاتھ والا, کوئی میرے دوستوں خوش ہوگا اور کوئی اپنے نام عمل کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا. کسی کے دائیں ہاتھ میں, کسی کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دی جائے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں, اس کی تیاری کے لیے رب کریم نے ہم کو اور آپ کو دنیا کہ اپنے کو بنایا. اور یہ دعوت کا سارا کام, یہ انفرادی اجتماعی اعمال, یہ اپنے کو بنانے کی محنت. یہ گھروں کے جو 5 اعمال بتائے جاتے, یہ بیان و تقریر کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر گھر میں زندہ کرنے کے لیے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, میری آپ سب سے گزارش ہے, جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہو اور جس کے کان تک کہ میری بات پہنچ رہی ہو, وہ یہ نیت کرے کہ مجھے اپنے گھر میں 5 اعمال کو زندہ کرنا ہے. سارا مجمع نیت کرے. میں سب نے نیت کر لی, یہ 5 اعمال اپنے گھروں میں زندہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں, پھر دیکھو گھر کی فضا کیسے بدلتی, پھر دیکھو عورت کے جذبات کیسے بدلتے, پھر دیکھو عورت کی سوچ کیسے بدلتی ہے, پھر دیکھو یہ ماں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہے, پھر یہ بیوی اپنے شوہر کے دین کی کیسی فکر کرتی ہے, پھر یہ میرے دوستوں عورت اپنے گھر کو کیسے جنت نما بناتی ہے. آج برسوں گزر گئے شادی کو, کسی کے 10 سال, کسی کے 15 سال, کسی کے 20 سال. کبھی اپنی بیوی کی سورہ فاتحہ نہیں سنی ہے کہ اللہ کی نبی کی سورہ فاتحہ بھی یاد ہے. بیوی بچوں کے پیٹ کا فکر, 12 گھنٹے جانوروں کی طرح دوڑ رہے, 12 گھنٹے میرے دوست تھک رہے, تھکا رہے. کیا ہے, سب گھر والوں کی ذمہ داری ہے. بیوی بچوں کے نان نفقے کا میں ذمہ دار ہوں, میرے ذمے ہے وہ بیوی بچوں کے کھانا, بیوی بچوں کے پیٹ کی فکر. 12 گھنٹے تجھے دوڑا رہے, مجھے دوڑا رہے, نہیں بیوی بچوں کی آخرت کے بنانے کے لیے, بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے. ارے کوئی گھر میں 1 گھنٹہ دے رہا ہے اپنی بیوی بچوں کی آخرت بنانے کے لیے؟ کیا آؤ ایمان سیکھ لے, آؤ یقین بنا لے, آؤ ایمان کا اللہ سے تعلق پیدا کر لے, آؤ اپنے دل کو پاک کر لے, آؤ قرآن سیکھ لو, آؤ اپنی نماز بنا لو. سارے جہاں کا درد اپنے گھر سے بے فکر ہے. ابھی 20 سال شادی ہو گئے, گھر والی کا قرآن نہیں سنا. یہ کہاں جا کے سیکھے گی اور انہیں کون سکھائے گا؟ اس کے لیے دوستو ایک عمل اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تجوید کا ہے, اور یہ وہ عمل ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو بدلا. ہجرت سے پہلے کا عمل ہے, ہجرت سے پہلے کا, ہجرت سے پہلے کا. حضرت عمر کو ہدایت ملی, یہ میرے دوستوں گھر کی تعلیم اور گھر میں قرآن کی تجوید کی حقیقت. حضرت خباب حضرت عمر کی بہن اور بہنی کو قرآن سکھا رہے تھے, جس عمل نے حضرت عمر کے دل کو پسند. اتنا جاندار عمل ہے اپنے گھر میں قرآن کا حلقہ. کیا یہ ہمارے گھر والوں کے, ہمارے بچوں کے, ہماری بیٹی کے, ہمارے بیٹے کے, ہماری بہن کے, ہمارے بھائی کے, ہمارے گھر کے میں ماں باپ کے, ان کے دلوں کو نہیں پڑھ سکتا؟ اور حدیث میں آتا ہے تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا سکھا دینا 100 رکعت کا فی نماز سے 100 رکعت کا فی نماز سے. تو وہ اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کرو انشاءاللہ. مجھے اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کے لیے ہمارا کوئی بچہ یا کوئی بچہ قرآن سے چاہے, اس کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں مکتب کا نظام آدھے گھنٹے کہ مسلمان رہتے ہیں, مسجد ہے, مسلح ہے, اور وہاں مکتب کا نظام نہیں. یہ بچوں قرآن کہاں سے ملے گا؟ ضرورت کا علم کہاں سے ملے گا؟ آج جب میرے باہر کے ملکوں کے اندر ہر مسجد کے اندر مکتب کا نظام. اللہ اکبر. بات ہندوستان سے چلی, دنیا نے اسے لیا, اور ہندوستان والوں کی مسجدیں ابھی بھی میرے حرم میں جا, حرم میں دیکھو, حرم میں, مکہ میں بھی, مدینہ میں بھی باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے. میرے دوستوں حافظ صاحب, قاری صاحب اور خوشامد کر کر کے لوگوں کو چھوڑ دے. آؤ اپنا قرآن سیکھ کرنا, آؤ اپنا قرآن سیکھ کرنا, آؤ اپنا قرآن سیکھنا. آج قرآن کی انشاءاللہ پھر جب ہو جاتا اپنے گھروں میں کیسے اللہ گھر میں خیر و برکت لاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے میرے بھائی دوستوں کو, قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا یہ سکھا دینا 100 رکعت نفل نماز سے اچھا ہے. تو کریں گے اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کر کر, سب نیت کرتے ہیں, اللہ پاک سب کو قبول کرنا ہے. دوسرا اپنے گھر میں کتاب پڑھتا ہے. ایک دن فضائل اعمال, فضائل صدقات کی کتاب پڑھو, اور دوسرے دن منتخب حدیث کی کتاب پڑھو. اس ترتیب کے ساتھ تینوں کتابیں ہمارے تعلیم کا جز ہے. ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا, ٹھہر کر پڑھنا. تعلیم کے دوران میں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرو, اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہ کرو. کتنا بڑا ہے, کتنا جاندار ہے اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کرنا. اور ایک عمل میرے دوستوں کو اپنے گھر میں 6 صفات کا مسافر بیان مسافر. جیسے جماعت میں نکل کر میرے ساتھیوں سکھاتے ہر نمبر کا مقصد, اس کی فضیلت, اس کے حاصل کرنے کا طریقہ موٹے موٹے انداز میں اپنی بیوی بچوں کو سکھاتے. اس سے 2 نفع ملیں گے. ایک ان کا مزاج دعوت کا بنے گا, اور ایک ان کے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کریں گے. چوتھا عمل اپنے گھر میں تشکیل. اللہ اکبر. یہ بھی صحابہ کے زمانے کا عمل ہے. صحابہ کے زمانے, صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بدر میں, احد میں
पंजों के बल आके खड़े होते थे कि हम अल्लाह के नबी को बड़े नजर आए और हुजूर हमें अल्लाह के रास्ते में जाने की इजाजत दे दे। जान देने के जज्बे के साथ ये बच्चों को कौन भेजता था कि घरों से माएँ तश्कील करके इन बच्चों को जान देने के लिए भेजती। जब दीन की मेहनत थी, उम्मत में दीन की अजमत और बड़ाई थी, अपने बच्चों को जान देने के लिए तैयार करना आसान। माओं के लिए अपने बच्चों को जान देने के लिए तैयार करना, औरतों के लिए अपने मर्दों को जान देने के लिए तैयार करना, बहनों के लिए अपने भाई को जान देने के लिए तैयार करना आसान। बच्चों में गैरत किसने पैदा की? अब्दुल रहमान इब्न औफ से पूछने वाले वो दो बच्चे बदर के मौके पर कि चचा अबू जहल को पहचानते हो? अब्दुल रहमान इब्न औफ से पूछे तुम्हारी क्या गर्ज है? कहा हमने सुना है वो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता है। आज जब वो जिंदा रहेगा क्या गैरत होगी इन बच्चों की दोस्तों। आज तो मेरा अमल आईने के सामने खड़े रह के अपने से पूछो, मेरा अमल, मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरे कपड़े, मेरी जिंदगी, मेरी सुबह और शाम, ये नबी टाइम मिलेगा, बात करो, लड़ाई करो, जो करना है। अभी सुन लो ना। और वो बच्चे कह रहे हैं आज जब वो जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ये नहीं होता। ना उसको। अरे बच्चों जितनी गैरत नहीं, बच्चों जितना जज्बा दिखा रहा है, जान देने की जरूरत। ये घरों में तशरीफ का बच्चा हजरत हंसा अपने 4 जवान बेटों को एक साथ तैयार कर। बेटो ना मैंने तुम्हारे बाप को दलील किया, न तुम्हारे मामू को रुसवा किया। जिससे एक माँ के पेट से निकले हो, एक बाप की औलाद हो, कल मैदान में दुश्मन को पीठ मत दिखाना। उलमा ने लिखा जैसी माँ होती है ऐसी औलाद होती है। खदीजा जैसी माँ है तो फातिमा जैसी औलाद है, और फातिमा जैसी माँ है तो हज़रत हसन और हुसैन जैसी औलाद है। माँ के दूध का सब औलाद बच्चों में दीनदारी के माओ की दीनदारी की बरकत, बच्चों में जान देने के जज्बे के माओ के अंदर जान देने के जज्बे की बरकत। ये घरों में तशकील का जो भी 6 नंबर बयान करे घर में वो तशकील, अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, क्या बोले जब तशकील का रूप घर में होगा फिर कोई तकाजा आएगा और आप उस तकाजे में जाना चाहोगे, घर वाले रुकावट नहीं बनेंगे बल्कि आपके निकलने में मुईन और मददगार बनेंगे। क्यों बात समझ में आ रही? ये घर वाले मुईन और मददगार। और 5वां अमल अपने घर में आइंदा कल किताब कौन पढ़ेगा, कल 6 नंबर का मुज़ाकरा कौन करेगा, और कल मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुरान की तकरीर का हल्का कौन करेगा। इसको मशवरे से घर के अफराद में तय कि घर के हर फर्द में इन आमाल के करने की इस्तेदाद है। फिर आप देखो अल्लाह आपके घर को कैसे बदलता है, आपके घर में कैसे दीन की फिजा को कायम करता है, फिर माशरे में कैसे दीन आता है, कैसी हया आती है, कैसी सुन्नत वाली जिंदगी आती है, और कैसी अल्लाह की इताअत के जज्बे औरतों और बच्चों में पैदा होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, सब नियत करते हैं, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करो इंशाअल्लाह कि ये सौगात है यहाँ से लेकर जाने की, ये सौगात है। अगर वापस जाने वाले से घर वाले पूछे क्या लेकर आए, कि घरों के 5 आमाल लेकर आया हो, ये सौगात है जो औरंगाबाद की इज्तिमा से मैं लेकर आया। चीजें न लो, नबी वाले आमाल लेकर जाओ, नबी वाला गम लेकर जाओ, नबी वाला दर्द लेकर जाओ, आपका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बेचैनी और पड़न लेकर जाओ। जब ले जाओगे ना तो एक अपने घर का माहौल दी का और एक अपनी मस्जिद को मस्जिद नबी के नमूने पर लाने की कोशिश की। मस्जिद नबी सारी दुनिया की मस्जिदों की माँ है। जो अमल माँ का वो अमल बेटियों का। सारी दुनिया की मस्जिदें बेटियां हैं। मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, हमें अपनी मस्जिद को अमाल से आबाद करना। आज हमारी मस्जिदें ग्रेनाइट से आबाद है। आज हमारी मस्जिदें मेरे दोस्तों दुनिया के साथ सामान से आबाद है। इसे दोपहर में भी डाला, शाम को भी डाला, सुबह में भी डाला। और अल्लाह के नबी की मस्जिद के 24 घंटे आबाद।
24 घंटे खुली। मस्जिद की नूरानियत, मस्जिद की रूहानियत चीजों से नहीं है, मस्जिद की नूरानियत और रूहानियत मस्जिद के अमाल से। सबसे पहला अमल अपनी मस्जिद में हर ईमान वाले को लाने की नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह। ए नबी जी, आप कहिए आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना ये इमामुल अंबिया का काम। अना व मन इत्तबानी, यही उम्मत का काम कि जो काम तुम्हारे नबी का, जो गम तुम्हारे नबी का, वही गम इस उम्मत की। वमन आसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, भला उससे बढ़कर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। बुलाना है, बुलाना, भला उससे बढ़कर किसकी बात हो सकती है। अल्लाह पूछे कोई और बात है इससे बढ़कर जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अजान काय के लिए, उम्मत को मस्जिद में लाने के लिए। हदीस की रिवायत में आता है, जो अजान की आवाज सुने और मस्जिद को ना आए उसके कान पिघले में शीशे से भर दिए जाए। रोजाना 5 मरतबा अल्लाह की तरफ से उम्मत को मस्जिद में बुलाने का एहतमाम। तो दावत के जरिए से, 2.5 घंटे के जरिए से एक मुसलमान की खुशामद करके मस्जिद की तरफ लोगों को लाना, ये कौन सी नई बात है। इसलिए एक दूसरी मिसाल देता हूँ, दुनियावी एतबार। आपके किसी घर में किसी की शादी, बेटे की, बेटी की, किसी की शादी, एक रिश्तेदार के घर में तो आपने शादी का कार्ड भेज दिया कि मैं फलां तारीख को मेरी बेटी की शादी आप, और एक रिश्तेदार के घर आप खुद चल कर गए, जब आपको लेने के लिए आए हैं, आपको हमारी बेटी की शादी में, आपको हमारी बेटी की शादी में आना। अब बताओ मेरे दोस्तों, कौन सी दावत पे लोग लब्बैक कहेंगे? अरे बोलो, बुलाने वाली क्या आने वाली? अरे बोलो, हाँ, जाकर बुलाने वाली। तो हम भी मस्जिद से जाएंगे मुसलमान के पास क्या के लिए? मस्जिद में बुलाने के। तो भाई हम आपको मस्जिद से लेने के लिए आए। ये फर्क है मेरे दोस्तों, वहीं बैठकर बात करने में और उनको मस्जिद में लाने। हमारा काम उम्मत को अल्लाह से जोड़ना है। नबी की मेहनत लोगों को अल्लाह से जोड़ने की, एक ईमान वाले की खुशामद करके उनको अल्लाह की तरफ लाना। अब आप गश्त में गए मुलाकात के लिए, किसी के घर पर गए, किसी की दुकान पर गए, किसी के खेत में गए, किसी के, मेरे दोस्तों कोई पार्क में मिला, कोई रास्ते में मिला, आपने थोड़ी सी ईमान की बात करके उससे यूं कहा, हम आपको अल्लाह के घर से लेने के लिए आए, आप हमारे साथ अल्लाह के घर में चले। अब देखो मेरे दोस्तों, जैसे ही वो तैयार हुआ और उसने घर से कदम निकाला, पक्की रिवायत है वो, मेरे दोस्तों बुजुर्गो, फज़ाइल आमाल में फज़ाइल ज़िक्र का जो बाब है, उसके अंदर पहली हदीस हज़रत शेख ने जो लिखी है, जिसको मेरे दोस्तों हदीस कुदसी है, अल्लाह की तरफ एक बारिश चलता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ 2 बार चलती है, और जो अल्लाह की तरफ चल कर आता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर चलती है। पक्की बात। अब जैसे उसने घर से कदम निकाला, जाने वाले को यकीन हो ये अल्लाह की रहमत में आ गया, आएगा नहीं, आ गया, और अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। जितने कदम चल कर आएगा उतनी अल्लाह की रहमत। और अल्लाह के घर में आने वाला अल्लाह की निगाह में ऐसा है जैसे हाजी एहराम बांधकर बैतुल्लाह को जाने वाला। अल्लाह की रहमत में, अल्लाह की रहमत ने उसको ढांप लिया, और अल्लाह की रहमत के आगोश से चलता हुआ मस्जिद तक के पहुंचा। फिर जैसे उसने मस्जिद में कदम रखा, हदीस की पक्की रिवायत है, जो अल्लाह के घर में आता है वो अल्लाह का मेहमान हो गया, और अल्लाह पर उसका इकराम वाजिब हो। फिर 2-4 हदीस उसने सुनी,
اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس کے دل میں حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو۔ اب دعوت دینے والا جو اس کو دعوت دے گا وہ اس کا دل اس کو قبول کرے گا۔ اب اس کو سمجھاؤ دین پر چلنے کا نفع، نہ چلنے کا نقصان، اور دین بغیر محنت کی زندگی میں نہیں آتا، اس کے لیے 4 مہینے مانگتے، یہ بات ان کو بٹھا کر سمجھا۔ پھر ان سے یوں کہو کہ بھئی تمہارا اپنے یہاں پر مکتب کا نظام چلتا ہے، اپنے بچیوں کو مکتب میں دے دو۔ پھر گھر کے اعمال بتاؤ کہ اپنے گھر میں 5 اعمال کو زندہ کرو، اس سے انشاءاللہ گھر میں بھی دین آئے۔ پوری بات سمجھا کر لیکن ان کی وقت کی رعایت کے ساتھ۔ یہ ہے میرے دوستوں مسجد میں لائی، اور یہ صحابہ کے زمانے کا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے، آؤ اپنی ایمان کی تصدیق کرتے، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ ہم ایمان لے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے مستقل باب آتا ہے مسجد میں ایمان کی مجلسوں کا قائم کہ دعوت کے حلقے ایمانی مجالس کہ یہ مسجدوں میں قائم ہو۔ بڑے بڑے صحابہ جو صحابہ سے آؤ اپنی ایمان کی تصدیق کریں، آؤ ایمان ارے کسی ہاتھ پکڑ کر کو بٹھا دیں۔ حضرت عمر کا، عبداللہ بن مسعود کا، حضرت معاذ بن جبل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ ہیں کہ ان کا عمل نقل کیا ہے کہ لوگ اس مسجد میں اور اگر اللہ کے گھر میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد آنے کے لیے تیار نہ تو ان سے بات نہیں کریں، ہم ترغیب تو دیں گے پہلے مسجد میں آنے کو، لیکن اگر کوئی مسجد آنے کے لیے تیار نہ ہم ان سے وہی بات کریں، چھوڑیں گے کسی کو نہیں، اور وہی ان سے بات کریں گے۔ بھائی صاحب اگر اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کون سا وقت مسجد کو دینے کے لیے ان کا نام لکھ لو، ان کا وقت یہ ہے ترتیب ہر فرد امت کو مسجد پہ لانے کی۔ سن لو میرے دوستو، پورے مہاراشٹر والوں اور پورے ملک کے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہے، سب سے آسان شکل امت کو مسجد پہ لانے کی ہے۔ ہر فرد کون آئے گا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، لانے والی ذات اللہ کی ہے، دلوں کے پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم تو اس یقین کی بنیاد پہ جائیں گے کہ اللہ ہی ان کو لائے۔ ہمیں تو محنت کرنی ہے، ہمیں تو خوشامد کرنی ہے، ہمیں تو سمجھانا ہے۔ مؤذن کان میں انگلی ڈال کر اذان دیتا یہ نہیں سوچتا کون آئے گا، وہ تو کہتا آواز لگانا میرا کام ہے، آئیں گے لائے گا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے کہا آواز لگاؤ کہ کہاں تک کی جائے گی، کیا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ بلاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز بھی اللہ کے گھر کی طرف بلانے کی تھی۔ امت کو اللہ سے جو مسجد جان کے اللہ کا مہمان ہو، اپنی مسجدوں کے اندر میرے دوستوں کوئی بھی عمل دعوت کے اندر کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ سن لو، جس کے پاس جب وقت ہو اور جس کے پاس سب تو پوری امت چاہیے، ورنہ چند افراد تو کریں گے پوری امت سے مدد کر لیا کہ صبح میں ہی کرو تو بتاؤ کسان کیسے کریں گے؟ بجٹ کے بعد ہی 2.5 گھنٹے دینا ہے، بتاؤ میرے دوستوں مزدور کیسے دے گا؟ یہ بھاجی ترکاری لانے والے کیسے دیں گے؟ شام کو ہی کرنا ہے، بتاؤ میرے دوستوں نے دکاندار یہ رات 5 بجے 9 بجے اٹھ کر کیسے دیں گے؟ شیطان ہڑبڑا دے تو وہاں جا لے کے یہاں وہاں لے کے چلے گئے تھے، فرشتہ ہڑبڑا رہے، فرشتے دماغ میں بات ڈال پوری امت کو اس پر لانا ہے، پوری امت کو اس پر تیار کرنا ہے۔ امت میں نہیں ہے بات ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کے وقت کام کہاں کر رہی تو بیٹا کہ میں آپ کے پاس کون سا وقت ہے کہ میں رات سب کچھ اٹھا رہا ہوں میں آپ کے پاس کون سا وقت ہے کہ میں دوپہر میں دے سکتا ہوں، کوئی بات نہیں آپ دوپہر میں آ جاؤ۔ آپ کے پاس کون سا وقت ہے جب میرے پاس صبح میں وقت ہے، کوئی بات نہیں صبح میں آ جاؤ۔ ان کا نام لکھ لو، ان کا وقت لکھ لو، ان کو اپنا ساتھ دینے کے تیار کر دو۔ اس طرح حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ امت کے فرد کو اللہ کی طرف سے کریں گے، اور جو اللہ سے جڑے گا کوئی جڑے نہ جڑے، اللہ سب سے پہلے اس کو اپنے سے جڑے گا۔ تھوڑی دیر اور
दूसरों को कोई जुड़े न जुड़े, सबसे पहले उसको अपने तो जुड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अरे बार रोजाना का मशवरा, थोड़ी देर का अपने घर सर जोड़ कर बैठना कि मेरी अपनी बस्ती में मेरे मिजाज से लेकर मेरी बस्ती के एक फर्द तक अल्लाह कभी 100% जिंदा है। और 100% मस्जिद में आने वाले कहते हैं अरे 100% अल्लाह के हुक्म और मेरी मस्जिद से आलम के तकाजे कैसे और आलम कमल की क्या तकाजा है मेरे दोस्तों आलमी किसको लेकर और एक रोजाना की मस्जिद की बात ये ईमान की जड़ों को पानी पहुंचाने वाला है। रोजाना की मस्जिद ये यकीन के बदलने की बाबू घर में सोने का बैठ जाओ तुम्हारे से छोटे तुम्हारे भाई हैं करेंगे अल्लाह और अल्लाह की करने का दास्ता हवाला अल्लाह के हुक्मों के एतबार से करते इधर काशिफ ऐसे कोई तो और अल्लाह करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करती ये 3 अमाल रोजाना करनी, हफ्ते में 2 वाले हफ्ते के 2 गश्त, एक अपना मस्जिद का गश्त और एक अपनी मस्जिद के मशवरे से टाइम मिलेगा सोने को उठ जाओ। और एक महीने के 3 दिन 27 दिन अपने घर कारोबार को करते हुए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलना, अपना हफ्ता मुकर्रर करके 27 दिन में करके 8 नए साथी से जा करके उनको 3 दिन के लिए हमारे बड़े बेटे जिस कंपनी का प्रोविजन नए नए लोग काम में आते रहे, पुराने काम पर बाकी रहे, ये हमारे काम करने और जब नबी वाले काम को नबी वाली तरतीब पर करो तो अल्लाह की वही मदद आएगी जो मदद अल्लाह ने पिछले नबियों के साथ की। पिछले नबियों के साथ जो मदद आई वो सहाबा के साथ आई और जो मदद सहाबा के साथ आई वो मदद क़यामत तक की उम्मत के साथ पक्की बात। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-जज़ायर के जंगल में आवाज़ लगा रहे, ओ जंगल के जानवरों जंगल खाली कर, हम असहाब रसूल हैं, अल्लाह से जीत के अंग्रेज मौरखीन की किताब में लिखा है किस आवाज में क्या करती। आज घर की मुर्गी हाथ नहीं आती। अच्छा मेहमान आया मुर्गी को पकड़ो, जैसे दुआ करेंगे मेहमानों को खिलाएंगे, अब वो मुर्गी पकड़ लेंगे। मियाँ भी लगे, बच्चे भी लगे, सब मिलकर पूरे मोहल्ले में दौड़े और मुर्गी आगे आगे, ये घर वाले पीछे। अपनी मुर्गी अपने दाने खाते मुर्गी भी वो अपने हाथ में और बैठे ना से जंगल में आवाज लगा रहे, ए जंगल के जानवर जंगल खाली कर दो, जंगल खाली, जंगल खाली। मेरे दोस्तों, जब हम मकसद पर थे जानवरों ने हमारी सुनी। हज़रत सफीना शेर की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, पहचान कर मैं कौन हूँ, मैं सहाबे रसूल। शेर ने दुम हिलाया, सर झुकाया, पूरे ज़बान से कह रहा हो आप नबी के गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं। और आगे आगे चला रास्ता। जब उम्मत मकसद पर थी, हर चीज मुसख्खर, हर चीज को अल्लाह ने ताबे किया। दरियाई नील को हद दिख रहे, ओ दरियाई नील, अगर तो अपनी मर्जी से देखती है, हमें तेरी जरूरत नहीं। हबीब भाई को जाके अभी और अगर तो यार यहाँ बैठ के एक वक्त था जमीन ने हमारी सुनी थी, आसमान ने हमारा सुना, चांद सितारों ने हमारी सुनी थी, हवाओं ने हमारा सुना था, आसमान के फरिश्ते हमारी पुकार पर लब्बैक कहते थे। आज क्या हो गया, हमारी बीवी और बच्चे सुनने को तैयार, वो दुनिया में मौजूद थे मुसलमान होकर उन्हें सब कुछ मिला, नबी का गुलाम बनने पर हमारा सब कुछ मिटा। तो बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह की मदद नसरत को अपनी आंख से देखो। सारा मिस्र जमाओ देखने के कि कैसे लोग हैं, दुनिया को हुक्म दे
یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حضرت صاحب جدلہ کی کنارے کے دریا جدلہ تمہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہے تو ہمارا راستہ نہیں رہ سکتا. وہ 10,000 کا رستہ لے کر چلے اور یہاں پر دریائے نیل کو خط بھیجا جا رہا ہے کہ دریائے نیل اپنی مرضی سے بہتی ہے کہ بہہ ہم نہ بہہ ہمیں تیری ضرورت نہیں اور اللہ خود سے بہتی ہے آئندہ اللہ کی مخلوق کے تر اور پانی میں خط ڈالا گیا اور وہ دین اور آج کا دین انسان قیامت تک کے لیے دریائے نیل کا پانی نیچے لیا. ہم تو وہ تھے جن کی سب نے سنی. آج کیا ہو گیا؟ کوئی ہماری شکل کو نہیں جاتا. آج رونا کیا کوئی نہیں سنتا. گشتی دیا جائیے گشتی کہیں نہیں چلتی ہماری. آگے والے لوگ پہ گشتی کبھی اپنے کو بھی تو ذمہ داری بھی دی ہے ہم لوگ کو. میں چل رہا ہوں دیکھ کر تم کی بات پر. ذمہ داری میں بھی چل دی رہا ہوں ہے دین پر. آپ ان کو لے کے جائیے. میں چل رہا ہوں اللہ کی اطاعت پر. وہ چل رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. ساری کائنات چل رہی جائیے نا تب پھر سنے گی بیٹھ کے. یہ بھی جان لیا ارمان کا سردار پیش کرے اور کہ دشمن بس میں کیا رہنا کیا پل توڑ دیے کہ مسلمان دریا پار نہ کر سکے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں یہ دریا ہے ہمارا راستہ, یہ دریا ہے یہ ہمارا راستہ نہیں. پیٹ بڑی کھوڑا لگ رہا اب الٹی دریا نے راستہ کر دے. وہ دریا پھٹاتا نبی تھے, نیند کا جب قربانی دریا نہیں پھٹاتا ہوتا اور راستے کیا بنے. قربانی. یہاں تو اللہ نے دریا ہی کو راستہ بنایا, نبی نہیں ہے. حضرت عمر سے دور خلافت ہے اور صحابہ ہے. ہم سے تو جتنا اتنا کیا رہا بابا. نہیں جتنا نہیں چادر. دریا راستے ہم تو سن رہے ہیں اللہ کرم سے, چاہے بیٹھ کے سنیں چاہے جیسے سنیں. میرے پیٹ میں درد دے رہا بھائی بڑی. دریا نہیں لیٹر دیجیے تھوڑا سا ایک بار اور گیسٹ کر لی لیٹر تھوڑا سا. ارے آج بھی پر آج بھی اللہ کی قدرت ہے. ہم اپنی زندگی کو مقصد پہ لائے خدا کی قسم. آج بھی اللہ وہ دن دکھا. سلام بھائی کرام بھائی. وہاں آج باغ بنی میرے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. سو گیا یہاں آج باغ بنی میرے دوست بزرگوں حضرت نصیر فولانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ صحابی بھی نہیں, تابعی یمن کے رہنے والے اسود انصار کے مقابلے پر تو لیٹر ہے اثر اس کے اوپر ہو گیا. کا دعویٰ کیا اے بھائی اے کتوں نے گرفتار کر لیا اور آگ جلائی اور آگ میں ڈالا. لیٹ کے نہیں سننا ہے, یہاں بیٹھ کے سننا ہے. خواب کاری کیا اسی آگ میں اسی اہمیت ہے میرا بھائی. حضرت تم سنو گے تمہیں کام دے گا. ہم بات رکھنا ہوگا. لیٹ سے سننا اور لیٹ سے. حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا عظمت نہیں ہے اللہ کی دین کی بات سننے. دین کی بات سننے کی نا عظمت نہیں ہے, عظمت مدینہ کے اس پاس کو یہ بات بھی نہیں اترنے والی. پورا مدینہ جل کر خاک ہو جاتا. حضرت عمر مسجد میں آئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا آپس میں. اور ایک دوسرے تعلیم دونوں سے کہا ہم کھائیں گے نہیں تو میرے پیٹ میں جائے گا, دوسرا کوئی کھائے گا تو میرے پیٹ میں جائے گا نہیں جائے گا. نہیں ہم کو کوشش کرنا, فکر سب لینا ہے. ہم کا سائنس چاہیے ہم کو بات چل رہی ہے بڑ 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 چل. اور وہ دین آج کا دین اور انشاءاللہ قیامت تک وہ آپ پھر اس پہاڑ سے نہیں. انشاءاللہ کبھی نکلے گا نا. جب امت مقصد پر تھی, جب امت اپنے کام پر تھی, جب امت اپنی زندگی کو مقصد پر بنائی تھی, ساری مخلوق ان کے ساتھ نہیں لگا اللہ. حضرت عبداللہ ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں بحرین کی کھاڑی میں 2 مرتبہ پڑے. 4 مہینہ وقت صرف لگایا ہے, جیسے ہم اور اللہ سال تبارک لگا و تعالیٰ نے دیتے ان کا کام بھی پال میں. بتایا. کام نہیں سیکھتے. ایک کام ہے دوستوں, ایک بڑا کام. صدیوں کے بعد اللہ نے محنت کی, نہیں لگا تو بھی صدیوں کے بعد اللہ نے مولانا الیاس صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی قرت پر, ان کی طرف پر, ان کی بے چینی پر Point by noted my lord. Point by noted my lord. اور یہ اللہ کی مدد نصرت کے وعدوں کا کیا 4 مہینے لگے ہیں, جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی, اللہ کا ذکر ہو رہا اور اس کو بے عظمت, اس کی عظمت نہیں ہے دل میں. تو ہم لوگ بچہ کیوں نہیں سنے ادھر تو سن ہی رہا ہوں نا. ان کے کام ساری مخلوق اللہ ان کے کام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلی سے گزر رہے, زمین میں حرکت کی, زلزلہ آیا,
انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا اور دوسرا مار کر کہا اے زمین کیا پھر بعد میں کرے گا حکومت کرتا ہے؟ نہیں آپ بول رہے اسی بات بول رہے ہیں عام مسلمان سے یہ زلزلے کے بولنے روکنے والے والے تھے مسلمان، کوئی نمازی یا پرہیزگار اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہواؤں کے رخ کو بدلنے والے تھے مسلمان، سوچیے جانوروں کو تابع جب کرنے امامہ والے تھے پہن کے مسلمان۔ چلتے تھے اپنے گاؤں میں 4 مہینے لگا زمین اور تو لوگ میرے اوپر آسمان انگلی اٹھاتے تھے، جن کی سنی میرے دوستوں وہ آج ان غلطی کی کرتے تھے۔ آج ان کی گھر میں اور بچے سننے کو لئی لئی ماما بنتے اس کے لیے وہ اللہ نے کھڑا کیا۔ یہ مقامی کام، یہ باعث کی نقل حسن، یہ پھرنا، یہ آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینا، یہ جماعتوں کو لے کر بیٹھنا، جماعتوں کی تعلیم کرنے کی فکر کرنا، جماعتوں کا وقت ہی گزارنے کی کوشش کرنا اور جماعت خوش ہو کر ہماری بستی سے جائے اس کی فکر کرنا۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی کیا لگی ہوئی؟ ہاں بھائی وہ اپنی جگہ پر ہی جا کے بیٹھے، ان کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی تو ان مہمانوں کو خوش کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، جماعت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جماعتوں سے کام لیں گے اور خود بھی نیت کرو انشاءاللہ پورے عالم کے تقاضوں پر جائے۔ اور اس کے لیے میرے دوستو صحابہ والی قربانیاں، صحابہ والی محنتیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کے بچوں کے جذبے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا احد کے موقع پر کہ ان کا بھائی عامر اونٹوں کی ٹانگوں کے نیچے چھپ رہا ہے۔ حضرت سعد نے اپنے بھائی سے کہا عامر ادھر آؤ، عامر اچھا کیا کر رہے یہ کیوں چھپتے پھر رہے؟ اللہ کے نبی نے بچوں کو میدان میں جانے سے منع اور میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں لیکن میں چھوٹا ہوں، اس لیے چھپ رہا ہوں کہ کہیں اللہ کے نبی کی نگاہ نہ مجھ پہ پڑے اور حضور مجھے روک نہ دے۔ اللہ وہ جان دینے میں سچے تھے دوستو، آج ہم جان بچانے میں سچے، وہ جان دینے میں سچے، اور ایک وہ جس کا ڈر تھا حضور کی نگاہ پڑ گئی، حضور نے کہا عامر پیچھے چلو، پیچھے چلو تم نہیں جاؤ گے، عامر رو پڑ رضی اللہ تعالیٰ رو پڑ۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری سفارش کرو، حضرت صاحب نے سفارش کی، یا نبی اللہ یہ بڑا مشہور تیر کمان چلانا بہت اچھا جانتا ہے، تلوار اچھی چلانا ہے، آپ اس کی اجازت دیں۔ ان کا شوق دیکھ کر حضرت صاحب کی سفارش کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ حضور نے خود ایک تلوار ان کو مرحمت فرمائی، سر چھوٹا سا تلوار بڑی تھی، گلے میں تلوار لٹکائی ہے اور اس شان کے ساتھ حضرت صاحب کہتے شام کو میں نے اپنے بھائی کو زندوں میں تلاش کیا، نہیں ملا، پھر اللہ کے راستے میں جان دینے والوں میں تلاش کیا تو ان کا سر کہیں کا دھر دیا۔ کہ اللہ نے میرے بھائی کی دوسری تمنا بھی پوری، ایک بڑی کہ اللہ نے کچھ وہ جان دینے میں سچے، ایک گراؤنڈ اور جاتا وہ سب کا ایک چیز جانے نہ دیا نا ہمیں، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں جان دینے کی، تو ہم بھی اس کی نیت کریں میرے دوستوں، یہ اللہ کی دی جان جانی تو ہے کہ بھائی ارے رک جائے گی، ارے بولو جان رک جائے گی، ارے روک لو گے، ارے بچ جاؤ گے کہ نہیں، یہ تو جانی ہے، چاہے گھر پر عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جاؤ، چاہے اللہ کے راستے میں پھرتے رہے، مرنا تو ہے۔ بڑے مبارک ہے وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں چلے اور اپنے گھر سے ہزاروں میل دور، ہزاروں میل۔ ابھی ہمارے ساتھی کا انڈونیشیا میں انتقال، اب ایک موتی کا محل، ان کا گھر بمبئی، وہاں سے ایک موتی کا محل انڈونیشیا جکارتا، اللہ کل قیامت کے دن بنا کر دے میرے بندے تو نے میرے راستے میں جان دی، یہ ایک موتی کا محل ہندوستان سے انڈونیشیا تک، ایک موتی کا محل تو امریکہ میں جا کے مرا، ایک موتی کا محل ہندوستان سے امریکہ تک، تو افریقہ میں جا کے مرا، ایک موتی کا محل ہندوستان سے افریقہ تک۔ ارے دے گا نہیں دے گا،
ارے بولو نا، یہ ہے شوق کی چیز، یہ ہے تمنا، یہ دنیا کے 10 بائی 10 کے مکان کے بنانے کے چکر میں لگا ہوا۔ اللہ پاک وہ مکان دے گا میرے دوستوں بزرگوں جس کے 1 انچ سونے کی ہوگی، 1 انچ چاندی کی ہوگی، مشک و زعفران کا گالا ہوگا۔ چھوٹا سا سونے ہم لوگ ترس رہے ہیں۔ مشک و زعفران کا کیا ہوگا؟ گانا۔ اور اللہ پاک جسے قدرت سے جسے بنائے وہ محل اللہ تعالیٰ جس کی چھت اللہ کا شارٹ سرکٹ ہو گئے، ایک ہی تو مل جاتا تھا، بڑھیا تھا۔ شارٹ سرکٹ ہو گئے دماغ میں۔ وہ محل اللہ کی ایمان، یہ شوق کی چیز، یہ جذبوں کی چیز، یہ آگے بڑھنے کی چیز۔ پیڑ ہو جائے سونے کا تو یہاں پہ ذاتی تو سننے لگا صحابہ کی جذبے، یہ دین کی بات لوگ سن رہے ہیں، کیسے صحابہ بتا کی سن، سب اس کو توڑے لگے ہیں۔ صحابہ کا غم ہمارا غم بن جائے، صحابہ کی محنت ہماری محنت بن جائے، صحابہ کا جینا ہمارا جینا بن جائے، اور صحابہ کا مرنا ہمارا مرنا بن جائے۔ اور آخری کونے میں جا کر دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور میدان کمانے اپنے ٹکر میں جو سمجھو تیر میں کر اپنا لوگ تلوار نکال لی کمانے اور لہراتے کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا اس کے آگے بھی تو اللہ کے بندے رہتے، اس کے آگے بھی تیرے بندے رہتے، اگر مجھے پتا ہوتا میں وہاں تک کے جاتا، یہ دریا یہ سمندر یہ میرے قدموں کو نہیں روک سکتی، اور میں وہاں بھی جا کے تیرے کندھے کو پہنچا۔ پوری دنیا میں کہنے سے کیسے اللہ سے ہمارے ایمان کو اللہ کرے میرے بھائی کو یہ جذبے ہمارے، یہ فکر ہماری، یہ دھن ہماری بنی۔ آپ کو بول رہے ہیں اور ان کو بھی بول رہے ہیں اور سبھی حضرات کو بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی جب دعا ہوگی تو دعا کیجیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ صحت کی اپنی بھی کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو بھی لگانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے؟ کہ بھائی بیوی بچوں کے لیے آگے کا مسئلہ نہیں، ارے بولو دین پر چلنا ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے لیے بڑا ہونا پڑتا جس طرح مرد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے عورتوں کے لیے بھی یہی بات ایک شرائط، ان شرائط کی رعایت کے ساتھ محرم کے شرط کے ساتھ مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلیں۔ یا صرف اپنے گھر والوں کے لیے اتنی جان دے، اس کے بات علاوہ حق کچھ کے قبول کرنے کی دماغ ابتدا میں کچھ مرد سے زیادہ عورتوں غلط پہ بات لو۔ ہے، یہی بات ہم سمجھیں۔ اسی لیے حضور کے مثال کے بعد مردوں میں کوئی اقتدار دکھتا ہے، ایک کوئی عورت مستقبل یہ شادی سمجھداری ہے نہیں نکاح نکاح کر کے چھوڑ دیں، 4 چیزیں اللہ نے عورت کو عطیہ کرے گا ہی نہیں۔ مرد کے پاس ہے لیکن بہت کم، لیکن عورت کو اللہ نے وافر مقدار دی۔ دیکھیے سنیے گا، ایک تو بولنے کی طاقت، کیوں بھائی؟ ارے بات بولو، بولتے ہو جب سب مسکرا دی، سب کی نہیں ہوگی کی طرح بولنی۔ ایک عورت گھر کے دروازے پہ کھڑی، ایک عورت گھر کے اندر کھڑی، گھر کے اندر والی کہے آپ گھر میں آ جاؤ کہ بیٹی آپ فرصت نہیں ہے، بہت کام ہے، اور 1 گھنٹے سے دروازے میں کھڑے اس کے بعد اندر آنے کی فرصت، ارے ہے نہیں، اللہ نے بولنے کی طاقت اور اب اس کا روپ بدل گیا ہے۔ آج یہ دنیا کو بول رہی، کپڑے کو بول رہی، چیزوں کو بول رہی، اس کا بولنا آخرت بن جائے، اس کا بولنا ایمان بن جائے، اس کا بولنا اللہ کی عظمت و بڑائی بن جائے، اس کا بولنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی بن جائے۔ خدا کی قسم میں بول کا بدل جانا اس کی آخرت کو بنا، اور نہ جانے کتنوں کی ہدایت کرنے پر یہ عورت ذریعہ بن جائے۔ بے شک دوسرا اللہ نے عورت کو رونے کی طاقت دی ہے نا، بڑا کیا؟ ارے بولو، ارے گھبرا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو ہے ٹیچر رونے کی، جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے رو سکتے۔ اب اس کا رونا اگر صحیح ہو جائے یہ اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے گھر کے فرد کو جنت تک پہنچا سکتے۔ چیزوں کے لیے رو رہی، کل اعمال کے لیے روئی، کل دین کے لیے روئی، کل اللہ کو منانے کے لیے روئی، اور اللہ نے صفت عورت سے کھیلنے کی، سب کچھ برداشت کر لیا۔ میاں بھی دونوں سے بچہ رویا، مرد کی بھی آنکھ کھلی، عورت کی بھی آنکھ کھلی، مرد یوں کہہ کے پلٹ جائے گا فلانا کیسا رہتا ہے تو نہیں دیتا، اور یوں پلٹ جائے گا۔ گود پہ کون لے کر بیٹھتا ہے؟ ہاں ماں۔ کون سینے سے لگاتی ہے؟ کہ ماں۔ کون دودھ پلاتی ہے؟ کہ ماں۔ کون اسے تپلتی؟ کہ ماں۔
अब कभी शिकायत की तेरा भी तो है टूटा, मैं उठा गया कभी। अल्लाह ने बोलने की, रोने की, झेलने की और जमने की। एक बार निकाह करके किसी के घर जाती है तो इसका जनाजा इस घर से निकलता है। करोड़ों में खेली है और लेकिन किसी गरीब के घर में शादी हो गई, जिंदगी निभाना उसके लिए आसान। अब ये चारों चीजें दावत की हैं। अगर इन फर्क सही हो जाए, ये खुदा की कसम पूरे घर को जन्नत में समझ अपनी मेहनत में अपने घर वालों को भी शरीक करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन अपने घर वालों के साथ अपना लगाएगा? माशाअल्लाह, सारा मजबूत तैयार, सारे काम पता नहीं अल्लाह का कबूल। अब इसके लिए मेरे दोस्तों हिम्मत कर, इरादे करो इस मजमे में से जिन दोस्तों के चार और देखो वक्त बहुत कम, वक्त बहुत। कल पे न डालो, कल कोई नहीं। हर गुजरने वाले पल का नाम कल, हर गुजरने वाले, अरे बोलो, पल का नाम कल है, कल कोई चीज। अभी 8 बजे थी, अब 8 बजे कल गुजर, अब आने वाला 8 बजे। हर गुजरने वाले पल का नाम कल, ऐसा भाई बोले। और हर पल जो आ रहा है वो मेरे तो आज भी तकलीफ है। औरत को क्या इज्जत है ना, तो कल का कोई रोने जो की, कुछ आज खेलने की, जो आज पढ़ लो, आज मौका है, आज मौका है। आज इरादे करो, नफरत इरादे करो। इस मसले में वो लोग इरादे करें जिन्होंने अब तक भी इरादा नहीं किया, जिन्होंने सही हो जाए, मर्द को छोड़ के अब वो नियत करो इंशाअल्लाह 4 महीने अल्लाह के दीन पर लगाना है। इंशाअल्लाह 4 महीने लगाकर अपने आप को आलमी तकाज़ों का जिम्मेदार बनाना है और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन के काम को लेकर जाना है इंशाअल्लाह। लगाने में बल्कि महबूब का जब देगा, अगर इस नीयत से 4 महीने लगाओगे तो मुल्कों में जाकर अल्लाह के दीन का काम इंशाअल्लाह। क्या यार ये उसको पी लेते हैं इंशाअल्लाह। के निकालने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। तौफीक देने वाली जात किसकी है? अल्लाह। अब हिम्मत करके इस मजमे में बताओ कि जो जाने के इरादे से नहीं आया था, सिर्फ 3 दिन इज्तिमा में शिरकत के लिए आया था, अब वो नियत करता है इंशाअल्लाह कि मैं 4 महीने लगाऊंगा। अब वो अपनी जगह खड़े हो गए, खड़े हो गए। माशाअल्लाह हमारे भाई क्या नाम? बड़े भाई लोग पता क्या बड़े भाई लोग पता क्या अय्यूब भाई, अल्लाह जान माल में बरकत दे। क्या नाम बेटे? अल्लाह अभी से बड़े भाई लोग माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? अरे इरादा नहीं लिख रहा भाई, अय्यूब भाई के अभी से शमीम सलीम क्या नाम? मोहम्मद साबिर भाई। कहाँ के? नाम लिखो ना यार। संता तुरंत मुंबई के साबिर भाई, ना कबूल फरमाए जी। जी नूरुद्दीन भाई कहाँ के? मुंबई के नूरुद्दीन भाई, ना कबूल फरमाए। मोहम्मद अकीम भाई बम्बई के। औरंगाबाद, औरंगाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल रहीम भाई कहाँ के? जी एक साथी इसके बारे हर कहाँ ये राधा ये कहाँ से रहा? ये तो बिदा जाकिर हुसैन साहब कहाँ के? बड़े भाई लोग और फरमाए दिल्ली से आए। फरमाए जी। हमारे बेमन क्या बोल रहे हैं? 4 महीने जाने के लिए। करो नहीं मुझे क्या नाम? इंशाअल्लाह मोहम्मद इरशाद दिलशाद। बात खत्म हो गई है बेटा जी। नो टेंशन। असली काम तो चल। सलमान का नाम लिखो। क्या नाम? सलमान सलमान। सलमान चाल। फरमाए कहाँ के भाईजान? सलमान चाल। जी सलमान चाल के पूरा एक बार 4 महीने निकल गए। बांद्रा के शेर सलमान चल की अलग जमात। मुंबई के। भाई हमारे फित्तेवार जमात के साथी ये लोग हमारे भाई क्या बोल रहे हैं? इस वक्त थोड़ा फिक्रमंद हो जाए। हर खित्ते में तश्कील होनी चाहिए, हर खित्ते वाला तश्कील करे। खड़े रहने वालों को बिठा दो, कोई खड़ा ना रहे तश्कील के मौके पर। ए भाई, ए जवान, अभी से यानी अभी से जी 4 महीने। बम्बई मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर भाई, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम बेटा?